بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج علماء دادری نے یعنی جو جمعیت علماء کے ذمہ داران ہیں، دادری نے جو ضلعی سطح کے ذمہ داران ہیں، ان ضلع گوتم بدھ نگر کے علماء جمعیت علماء نے ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت کام انجام دیا ہے، جس کے لیے ان کی جس قدر ستائش کی جائے، جس قدر ان کی تعریف کی جائے، جس قدر بھی ان کی پذیرائی کی جائے وہ کم ہے۔ کہ آج جیسا کہ آج بے دینی کا دور ہے اور بے دینی کھلے عام رقص کر رہی ہے۔ آج بے دینی کا اس قدر چرچا ہے کہ اگر کسی کی بارات آ جائے اس میں ڈھول تماشے اور کیا کیا ہوتا ہے آج کل، ڈی جے وی جے، اگر مسجد کے دروازے سے بھی گزرنا ہے تو اسی حالت میں گزرنا ہے، یعنی مسجد کا بھی احترام نہیں کیا جاتا۔ اس پر جمعیت علماء ہند کی گوتم بدھ نگر یونٹ نے ایک ایسا خوبصورت کام انجام دیا ہے۔ اس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس پر نکیل ڈالی ہے۔ انہوں نے پہلے میٹنگ کی، ماشاءاللہ سب علماء کرام جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر بہت گہری غور خوض کیا، انہوں نے فکر لی، فکر کو اوڑھا کہ آخر کس طرح سے امت کی اس بے دینی کا علاج کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے کچھ اہم فیصلے لیے، ان کو قبل از وقت زیادہ نشر کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا۔ جس دن انہوں نے اس کا فیصلہ لیا یعنی کل جمعے کے روز، تو جمعے کی نماز کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب بارات لے کر آئے اور اس میں وہی ڈی جے وغیرہ اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ ان علماء کرام نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی مان جاؤ یہ بات غلط ہے، یہ سخت گناہ ہے اور بربادی کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا نہیں بات کو۔ ان علماء کرام نے اعلان کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، مت سمجھو، ہمیں بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں ہی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب یہ لوگ آئے تو کہ جی ہمارا نکاح پڑھائیے، کہ نہیں ہم نکاح نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کوئی بات نہیں امام صاحب، آپ نہیں پڑھاتے مت پڑھائیے، ہم دوسرے مسجد کے امام صاحب سے پڑھوائیں گے۔ اب چونکہ پہلے ہی سے مشورہ طے ہو چکا تھا، پورے شہر کے علماء کرام کے پاس وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے وہ بھٹکتے رہے۔ ماشاءاللہ تمام علماء کرام نے باتفاق رائے اس نکاح کو پڑھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جمعے کے بعد جو نکاح ہونا تھا مغرب ہو گئی، کسی نے نکاح نہیں پڑھایا۔ بالآخر مسجد میں آ کر انہوں نے جیسا کہ بتایا گیا صلاۃ التوبہ پڑھی، مجمع عام میں اللہ سے بھی معافی مانگی اور لوگوں سے بھی اور علماء کرام سے بھی معافی تلافی کی، اور بہرحال اس کے بعد میں سرپرست جمعیت علماء گوتم بدھ نگر مفتی انوار صاحب نے کچھ مختصر خطاب بھی کیا اور بہرحال پھر نکاح ہوا۔ اگر ایسا سب علماء کرنے لگے تو کتنا اچھا ہو، کیا خوبصورت بات ہو کہ ایسا سارے حضرات کرنے لگے۔ اس میں بڑے موقر علماء کرام شریک رہے ماشاءاللہ۔ مفتی انوار صاحب جو سرپرست ہیں جمعیت علماء گوتم بدھ نگر کے، مولانا دلشاد صاحب جو صدر ہیں ضلعی یونٹ کے، اور مفتی زکریا صاحب، مولانا زبیر صاحب، حافظ شمیم صاحب، اور ہمارے مخلص رفیق چاند محمد صاحب، ان اور دوسرے حضرات رہے۔ ان حضرات نے کتنی دانشمندی کے ساتھ یہ کام کیا کہ ایک فیصلہ کر لیا۔ جب یہ علماء کھڑے ہوئے تو اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے جو کسی کی سن ہی نہیں رہے تھے یا سنتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے مجمع عام میں آ کر اللہ سے بھی توبہ کی اور مجمع سے بھی توبہ کی، معافی مانگی۔ کتنا خوبصورت کام ہوا۔ اگر سب جگہ کے علماء اگر اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں اس بے دینی کے خلاف، تو آپ جانتے ہیں جو ہزاروں روپے کی بربادی ہوتی ہے اور لوگوں کا سکون غارت ہوتا ہے، لوگوں کا سکون غارت، اور علل اعلان ایک حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، اور علماء بیچارے خاموش رہتے ہیں، ائمہ خاموش رہتے ہیں اپنی امامتوں کو بچانے کے لیے، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، وہ بیچارے چپ رہتے ہیں اور جا کر پھر نکاح بھی پڑھا کر آتے ہیں۔ میں علماء پر تنقید تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایسے نکاح خانوں پر ضرور مجھے اعتراض رہتا ہے کہ جہاں آپ بول نہیں سکتے حق بات، وہاں جا کر نکاح پڑھانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر جا کر نکاح پڑھائیں جہاں کھلے عام شیطان رقص کرتا ہو؟
عورتیں کھلے عام حرام طریقے پر ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہوں، جو کہ حرام ہی ہے، کھلے عام وہ حرام ہے. جس طرح سے میرج ہومس کے اندر ہمارے علاقوں میں، خاص طور سے باہر کے علاقوں کا مجھے پتہ نہیں، الگ الگ جگہوں کی الگ الگ نوعیت ہے. ہمارے یہاں جو بالکل کسی صورت 1% بھی جو طریقہ جائز نہیں ہو سکتا، اس طریقے پر عورتیں ادھر ادھر جا رہی آ رہی، اور مردوں کے ساتھ اختلاط ان کا، اور وہ سارے وہ کام ہوتے ہیں جس سے کھلے عام گویا کہ شیطان ناچ رہا ہوتا ہے. اس جگہ پر ایک بہت موقر عالم اگر نکاح پڑھانے جائیں تو یقین جانیے ان عالم صاحب کے وقار کے سخت خلاف ہے. علماء میری مخالفت نہ کریں، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں. میری گزارش ہے، مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل پر رجوع کرنے کی ضرورت ہے. نہ جائیں ایسی جگہوں پر. ان علماء نے یہ بھی فیصلہ لیا انشاءاللہ کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے میرج ہوم میں جا کر. ہم مسجد میں نکاح، آپ کو نکاح پڑھوانا ہے مسجد میں آئیے، مسجد میں نکاح پڑھائیں گے. کیا خوبصورت فیصلے ان لوگوں نے لیے ہیں. میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے نا. آخر کون سا وقت آئے گا آپ کے کھڑے ہونے کا؟ خدا تعالیٰ کا واسطہ ہے آپ کو آپ کے عالم ہونے کا واسطہ ہے. اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو آپ کے عالم ہونے کا واسطہ ہے. اگر آپ امام ہیں تو آپ کو آپ کے امام ہونے کا واسطہ ہے. خدا کا خوف کیجیے. اور ایسے لوگوں کی شادیوں میں آپ نے اگر بائیکاٹ کر دیا تو یہ پہلے دن سدھریں گے انشاءاللہ. پہلے دن ڈی جے بند، پہلے دن میرج ہوم میں نکاح ہونا بند. میرج ہوم تو ناچنے گانے والوں کی جگہ ہے، مسجد فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. فرشتوں کی آماج گاہ کو چھوڑ کر ناچنے گانے والی جگہوں پر جا کر نکاح خوانی ہونے لگی. کیا یہ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے؟ خدا کے لیے امت کو بے لگام نہ چھوڑیے. امت کی اس طرح سے فکر کیجئے کہ اگر امت کو آپ کی نہیں سن سکتی ہے امت، تو کم سے کم اپنی تو آپ سنائیں. آپ اس طرح سے سنائیے کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم آئیں گے ہی نہیں آپ کی شادی، نہ آپ کی دعوت کھانے آئیں گے، نہ آپ کا نکاح پڑھانے آئیں گے. دیکھتے ہیں میری بات پر کون کون لبیک کہتے ہیں اور کن کن شہروں سے نئی خبریں آتی ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.